السلام علیکم ویورز، آج کی انٹرسٹنگ سٹوری۔ یہ کہانی میرے ایک دوست رضوان کی بہن چندا کے ساتھ بیتے ہوئے چند دنوں کی ہے کہ ایک پوش علاقے میں میرا ایک کلاس فیلو رضوان رہتا تھا، جو کالج میں میرے ساتھ پڑھتا تھا اور آج کل اپنا کاروبار کرتا تھا۔ اس کا کاروبار بہت چل رہا تھا، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ بہت دوستی تھی۔ میں اکثر ان کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ اس کے ابو، امی اور بھائی بھی میرے ساتھ کافی فرینک تھے۔ کئی بار ہم سب لوگ اکٹھے بیٹھ کر تاش، کیرم بھی کھیلا کرتے تھے۔ ویسے تو گھر کا ماحول اتنا ایڈوانس نہیں تھا، لیکن اس کی بہن ساجدہ، جس کو سب گھر والے چندا کہہ کر پکارتے تھے، اس وقت اس کی عمر 16-17 برس کے قریب ہو گئی اور میں اس وقت تقریباً 28 سال کی عمر کا تھا۔ عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی ہونے کی وجہ سے بھی آزادی کے ساتھ میرے سامنے آ جاتی تھی، کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ رضوان کی طرح مجھے بھی جان ہی کہا کرتی تھی۔ ویسے بھی میں ان کے گھر کافی عرصہ سے آ جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں ان کا فیملی فرینڈ بن چکا تھا۔ چندا سانولے رنگ اور تیکھے نین نقش والی اسمارٹ سی لڑکی تھی۔ میں نے کبھی اس کے ساتھ کرنے کا دل میں بھی نہیں سوچا تھا، اس لیے کبھی اس کے فگر پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی میری موجودگی میں وہ چادر اوڑھ کر رکھتی تھی۔ یہ کوئی 4 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب مجھے دوپہر کے وقت رضوان کا فون آیا۔ اس نے مجھے فوری طور پر ریس کورس پارک میں ملنے کے لیے کہا۔ میں نے فوری طور پر گاڑی نکالی اور اس سے ملنے کے لیے پارک چلا گیا، جہاں وہ پہلے سے موجود تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کے خلاف پولیس نے قتل کا ایک مقدمہ درج کیا اور اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ اس قتل سے کوئی بھی واسطہ نہیں تھا۔ گزشتہ رات پولیس نے اس کے گھر پر چھاپہ مارا، تاہم وہ فرار ہو گیا، لیکن پولیس نے اس کے والد اور چھوٹے بھائی کو پکڑ لیا ہے۔ اب گھر میں والدہ اور چھوٹی بہن ہے، جن کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ امی تو بیمار ہیں اور کوئی کام بھی نہیں کر سکتی، جبکہ چھوٹی بہن بھی بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے گھر چکر لگاؤں اور ان کو تسلی دوں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں آج ہی ان کے گھر جاؤں گا، اور اس نے مزید کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے اس کو ATM مشین سے 20,000 روپے نکلوا کر دیے اور خود گاڑی پر بیٹھ کر اس کے گھر چلا گیا۔ چندا نے دروازہ کھولا اور مجھے ڈائننگ روم میں لے آئی، جہاں اس کی والدہ بھی آ گئیں۔ دونوں بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ چند دنوں تک سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں 1 گھنٹہ وہاں بیٹھا، ان کے ساتھ باتیں کر رہا، پھر ان سے اجازت چاہی تو رضوان کی امی نے کہا کہ بیٹا، ہم رات گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے، مہربانی کر کے رات کو تم گھر آ جانا۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب انہوں نے رضوان سے فون پر بات کی اور اس سے کہا کہ شاکر سے کہے کہ رات کو ادھر ہی آ جائے، اس نے مجھ سے کہا تو مجھ سے انکار نہ ہو سکا۔ بہرحال اس وقت اس کے گھر سے نکل آیا اور دفتر چلا گیا، اور پھر رات کو 10 بجے کے قریب ان کے گھر چلا گیا۔ دونوں اب تک میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے جانے پر کھانا لگایا اور ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد رضوان کی امی پہلے ہی شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی مریضاں تھیں۔
قتل اور اس کے بعد پولیس کے چھاپے سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ نیند کی گولی لی اور اپنے کمرے میں سو گئی۔ چندا نے میرا بستر دوسرے کمرے میں لگایا اور خود امی والے کمرے میں جا کر سو گئی۔ تاہم مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں جانے کیوں کن سوچوں میں گم تھا۔ رات کو تقریباً 1:30 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر پوچھا تو باہر سے آواز دی گئی کہ دروازہ کھولو، پولیس آئی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو 1 درجن کے قریب پولیس والے موجود تھے، جو دروازہ کھلتے ہی مجھے دھکا دے کر اندر آ گئے۔ انہوں نے سارے گھر کی تلاشی لی اور اس دوران چندا اور رضوان کی امی بھی اٹھ گئیں اور جب گھر کو رضوان تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں مہمان آیا ہوں، تو مجھے کہنے لگے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ آئی ہوپ سو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کا نیکسٹ پارٹ جاننے کے لیے آپ نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کریں۔ اس کا نیکسٹ پارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ سو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے سپورٹ کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔